صاحب نے جمع کرائی تھی اور وہ ایڈجرنمنٹ موشن یعنی کہ تحریک التوا تھی کہ جو 6 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے نام لکھی تھی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے کہ وہاں پہ وہ اس کا ایکشن لیں، اس کا ایک اس پہ نظر ثانی کریں. اور اس پہ یہ تھا کہ انٹیلیجنس کے ایجنسیز کے لوگ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے کمروں میں انہوں نے کیمرے تسلیم کیے ہوئے تھے، فٹ کیے ہوئے تھے، ان کو زد و کوب کر رہے تھے، ان کے داماد کو، لوور جوڈیشری کے لوگوں کو انہوں نے ذرا خاموش، ان کے جو باقی لوگ تھے لوور جوڈیشری کے، ان کے لوگوں کو وہ زد و کوب کر رہے تھے، ڈرا دھمکا رہے تھے. اس کے خلاف ان بہادر ججز نے خط لکھا تھا اور یہ پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق سب سے اہم چیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز بھی اٹھانے کی کوشش کی، پر بدقسمتی کے ساتھ اسپیکر کے آفس نے اور اس حکومت نے وہ ایجنڈا بالکل رد کیا اور اپنا ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ومزیکل ایک فضول ایجنڈا آئٹم وہاں پہ لائے تھے جس کا کوئی وہ نہیں تھا ایجنڈا آئٹم، اور اس کے اوپر انہوں نے ان چیزوں پہ نظر ثانی نہیں کی. اور 2 اہم چیزیں، فارم 47 کے تحت 2 لوگوں نے آج حلف اٹھایا اور وہ ہمارے لودھرا سے رانا فراز نون صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا NA 154 سے، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. جو یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے یہاں پہ حلف بھی لیا تھا قومی اسمبلی میں. اور NA 81 سے جناب بلال چودھری بلال اجاز صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا اور ان کی جگہ ایک دوسرے شخص کو انہوں نے، اور سعد اللہ ان کے سٹیز ابھی تک چل رہے ہیں، احسان اللہ ورک صاحب کے اور سعد اللہ بلوچ صاحب کے سٹیج چل رہے ہیں. یہ اس موجودہ حکومت نے جو فارم 47 کے تحت مصنوعی طور پہ بنی ہے، وہ لوگ غلط طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ڈی سی کر رہے ہیں، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کے ساتھ حکومت کی ڈیل ہوئی ہے کہ اس کو یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں کینیڈا بحیثیت سفیر، اور وہ 20 سیٹیں انہوں نے ہماری مزید ٹارگٹ کی ہیں. اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کا ہر موقع پہ ہم لوگ اس کا تدارک کریں گے. بہت شکریہ جی. اوور ٹو یو. دیکھو، سب سے پہلی بات ہے کہ کسی بھی ڈیموکریسی میں مضبوط ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی آزاد ہے، اور ایوان تب مضبوط ہو جاتا ہے جب پبلک امپورٹنس کے سارے ایشوز آپ ایوان کے فلور پہ ڈسکس کر لیں اور اس پہ بحث ہو. جو ایڈجرمنٹ موشن ہم نے دی تھی وہ عدلیہ کے آزادی ریلیٹڈ تھی، کیونکہ جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ انٹرفیرنس ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ اس میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے. ایسے اس قسم کے ایڈجرمنٹ موشن کو نہ الاؤ کرنا، اس پہ پارلیمان میں بحث نہ کروانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت اس عدلیہ کے انٹرفیرنس میں کے گناہوں جرم میں برابر کا شریک ہے. حکومت پہ انگلی اٹھی ہے، حکومت کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے. اب سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا ہے ہم اس کو خوشائند سمجھتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے ہماری استدعا ہے کہ آپ لارجر بینچز سے بنائیں. پہلے اس قسم کے کیسز آئے ہیں وہ منیمم 9 یا 12 ججز سنتے رہے. آپ بھی مہربانی فرما لیں 12 ججز کی فل کورٹ سپریم کورٹ بیٹھے اور اس کے طریقے سے اقدامات کرے، کیونکہ یہ ایک اوپن اور شٹ کیس نہیں ہے. جس طرح افتخار محمد چودھری صاحب ڈپوز ہو گئے اس وقت ایک ہی آواز تھی کہ جس وقت آپ اس کو ریسٹور کریں گے تحریک ختم ہو جائے گی. یہ اس قسم کا کیس نہیں ہے. بڑے سارے آرڈر کرنے پڑیں گے، اقدامات کرنے پڑے گی تاکہ میک شور ہو جائے فیوچر میں کوئی عدلیہ میں انٹرفیرنس نہ کرے، عدلیہ کو زیر عتاب اور زیر انڈر پریشر کوئی نہ لے کے آئے. یہ لازم ہے. آج ہم نے ایون پارلیمنٹری پارٹی میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے کسی MNA کو بھی کوئی گمنام قسم کا فون کال آئے گا، ہم اس ایشو کو بھی سپریم کورٹ اور ہم پارلیمان کے سامنے لے کے آئیں گے. پارلیمان کے فلور پہ اس پہ بحث کرنا بہت لازم ہے. ہم دوبارہ مطالبہ کریں گے کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ بھی ہم بھرپور مظاہرہ کریں گے کہ اس پہ ہر صورت اس پارلیمنٹ میں ہم نے بحث کرنی ہے. آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا PDM کی جو حکومت تھی ساری سب جوڈس حکم پہ ججز پہ بھی یہ بحث کرتے تھے. آج عدلیہ کی آزادی کی بات آئی تو انہوں نے اس پہ بحث نہیں کروائی. اس کی ہم مذمت کرتے اور نیکسٹ ڈیٹ پہ دوبارہ اس پوائنٹ کو ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ. ہماری ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ خاتون اول بشرا بیوی کو میڈیکل اٹینشن صحیح طرح دی جائے اور ان کے مرضی کے ڈاکٹر ان کو جا کے دیکھ سکیں
اور ان کا علاج کر سکیں، کیونکہ وہ ان کو ڈینائی ہو رہا ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب کو